سب سے پہلے آپ کو بتائیں زمبابوے میں مسافروں سے بھری کشتی الٹ گئی 44 افراد ہلاک پولیس کے مطابق حادثہ جھیل کاریبا میں تیز ہواؤں کے دوران پیش آیا حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے فیری 90 مسافروں کو لے جانے کے لیے بنائی گئی تھی تاہم حادثے کے وقت اس میں 120 سے زائد افراد سوار ہونے کا امکان ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ زمبابوے میں مسافروں سے بھری کشتی الٹ گئی 44 افراد ہلاک پولیس کے مطابق حادثہ جھیل کاریبا میں تیز ہواؤں کا دوران پیش آیا حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے فیری 90 مسافروں کو لے جانے کے لیے بنائی گئی تھی تاہم حادثے کے وقت اس میں 120 سے زائد افراد سوار ہونے کا امکان ہے کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے سے تباہی 265 افراد ہلاک صدر نے معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی کولمبیا میں 7.4 شدت کے تباہ کن زلزلے کے بعد صدر آبیلا دوراتے نے ملک میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا حکام کا مطابق زلزلے سے ملک کے مغربی علاقوں کے کئی بڑے شہر متاثر ہوئے جبکہ 265 افراد ہلاک اور 496 تاحال لاپتہ ہیں صدر کے مطابق آئینی اختیارات کے تحت نافذ کی گئی معاشی ایمرجنسی کے ذریعے ایک خصوصی میریکل کا فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں قومی اور بین الاقوامی امداد جمع کر کے تباہ شدہ ہسپتال سکولز عمارتوں اور سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی تعمیر نو کی جائے گی امریکی ریاست ٹیکساس میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ 2 افراد ہلاک ہو گئے فوجی حکام کا مطابق حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر میں آگ بھڑک اٹھی حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر AH-64 اپاچی تھا فوجی حکام نے مزید بتایا کہ فورٹ کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن نے تحقیقات شروع کر دیں ہیلی کاپٹر حادثے کی فوری وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ایران نے امریکہ کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش پر سخت رد عمل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی بھی کارروائی کی صورت میں دنیا بھر میں موجود امریکی فوجی اڈے قبضے میں لے لیے جائیں گے امریکی ٹی وی نیٹ ورک PBS کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقدی نے واضح کیا کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا اور جس صبح انہوں نے ایسا کیا اس کے اگلے ہی روز دنیا بھر میں ان کے فوجی اڈوں پر قبضہ کر لیا جائے گا کیونکہ دنیا کے عوام بیدار ہو چکے اور کوئی اس طرح کے جرم کی اجازت نہیں دے گا اگرچہ جنرل نقدی نے یہ واضح کیا کہ اگر امریکی فوجی اڈوں پر یہ قبضہ ایرانی فوج خود کرے گی یا دیگر قوتیں اس کا ساتھ دیں گی تاہم انہوں نے ایران کے جوہری بم بنانے کا امکان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تہران کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایرانی حکام دیکھ چکے کہ امریکی فوج ان کی توقع سے کہیں زیادہ کمزور ہے ایران کے نئے فوجی ڈاکٹرائن کے تحت پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک جارحانہ کارروائیاں کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم دے دیا گیا پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر رضا نقدی کے مطابق پاسداران کو اپنی عسکری صلاحیت اس حد تک بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر جنگ کو دشمن کے علاقے تک لے جایا جا سکے رضا نقدی نے کہا کہ امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے تاہم ان کے بقول دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکام بنائے گئے انہوں نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو نئے جارحانہ ڈاکٹرائن کے تحت دشمن کی سرزمین تک کارروائی کی صلاحیت حاصل کرنا ہوگی امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد جاری ہے سینٹ کام کے مطابق اب تک امریکی فورسز 59 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ چکی ہیں جبکہ 3 جہازوں کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ناکارہ بنایا گیا ہے اور 2 جہازوں پر سوار ہو کر کارروائی کی گئی سینٹ کام نے جاری کردہ بیان میں بتایا کہ طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش علاقائی پانیوں میں موجود ہے اور ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کے نفاذ میں معاونت کر رہا ہے امریکی حکام کے مطابق کارروائی کا مقصد ناکہ بندی کی مکمل پابندی یقینی بنانا ہے